ولي عهده ونائبه الثاني والحكومة السعودية الرشيدة والعلماء والأئمة على حرصهم وتوجيههم بمثل هذه اللقاءات المباركة وحضور هذه المناسبات الموفقة. اللهم اجعل ذلك في موازين الأعمال وفي صحائف الحسنات. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا والمسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. شكرا لكم أيها الإخوة على هذا الحضور، وآسف جدا على الإثقال والإطالة، وأتوج شكري مضمخا بالدعاء العبق ومعطرا بنسائم الحرمين الشريفين لجمعية علماء الهند، وفي مقدمتهم سماحة الشيخ محمد أرشد مدني والعلماء الذين يعملون معه والقائمين على أمثال هذه المؤتمرات النافعة، فلا حرمهم الله الأجر والمثوبة، وجزاكم الله خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وشكريا إخواننا في الهند، شكريا إخواننا في الهند، زندباد زندباد زندباد. نعرہ تکبیر، امام کعبہ، امام کعبہ، امام حرم، نعرہ تکبیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. شیخ نے سعودی عرب، حرمین محترمین اور کعبہ مشرفہ سے آپ کی محبت پر آپ کو مبارکبادی پیش کی ہے. اس اجتماع میں اتنی بڑی مقدار میں آپ حضرات کی تشریف آوری، اس کا مطلب ہے کہ آپ سعودی عرب اور کعبۃ اللہ اور وہاں کے امام سے محبت رکھتے ہیں. جمعیت علماء ہند کا شکریہ ادا کیا ہے کہ اس نے اتنے بڑے اجتماع کا اہتمام کیا، اور فرماتے ہیں کہ ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور کعبے میں بیٹھ کر ہم آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس ملک کے سب بسنے والوں کے دلوں میں محبت کو پیدا فرمائے، اور جس طرح ہمیشہ سے پیار و محبت کے ساتھ ہر جگہ رہتے تھے، اسی طرح ہمیشہ انسانیت کے رشتے کو مضبوط اور پیار و محبت سے جوڑنے والے رہیں. اس کانفرنس کا موضوع بہت اہم ہے. صحابہ کی محبت جزو ایمان ہے. اگر صحابہ نہ ہوتے تو یہ دین صرف نبی تک محدود رہتا، قیامت تک اس کی زندگی کی صورت نہ نکلتی. لیکن یہ دین زندہ ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیشہ زندہ رہے گا قیامت تک. یہ در حقیقت صحابہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے. آخر میں انہوں نے اس سلسلے کے اندر کچھ نصیحتیں کی ہیں. فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو، اساتذہ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو صحابہ کی تعلیم، صحابہ کی محبت کی تعلیم دیں، اور صحابہ پر طعن و تشنیع سے بچانے کے لیے مراکز کو قائم کریں، مبلغین کو رکھیں، مجلسیں قائم کریں، اور اس کے اندر فضائل صحابہ کو ذکر کیا کریں. اور اگر ممکن ہو تو ایسے خاص چینل الیکٹرانک میڈیا کے بنائے جائیں جن کے اندر صحابہ کی زندگی کو پیش کیا جائے. صحابہ کے زندگی کے تراجم کو، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کی تعلیمات کیسی تھیں، ان کو پیش کیا جائے. مدارس اپنے نصاب تعلیم کے اندر ایک نصاب کا حصہ
صحابہ کے سلسلے میں ذکر کو بھی پیش کریں۔ یہ خلاصہ تھا۔ میں اخیر کے اندر آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سلسلے کے اندر ایک اعلامیہ بھی ہمارا تھا، لیکن ہماری بدقسمتی کہیے کہ سارے راستے مسدود ہیں۔ وہ لایا جا رہا تھا لیکن یہاں تک پہنچنے کی کوئی صورت نہ ہو سکی۔ ہم وہ اعلانیہ آپ تک انشاءاللہ اخبارات کے ذریعے سے پہنچائیں گے۔ وہ جلسے کے اس وقت تک باوجود انتہائی کوشش کے نہیں ہو سکا۔ ہم نے اس کے عربی کو ان حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ وَإِنِّي فِي نِهَايَةِ هَذَا الْمُؤْتَمَرِ بِأَعْمَاقِ قُلُوبِنَا بأعماق قلوب أعضاء الجمعية وبأعماق قلوب المسلمين في الهند، بل وأنا أقول بأعماق قلوب جميع أهل الهند قطع النظر عن ديانتهم وعن مذاهبهم، نشكر فضيلة الشيخ الإمام المحترم على أنه شرفنا ولبانا على دعوتنا. وإني أقول بصراحة أننا ما استطعنا أن نؤدي الواجب علينا، وإننا سببنا الإزعاج له في دلهي وخاصة في ديوبند، ولكننا في الحقيقة بأعماق قلوبنا يعلم الله تبارك وتعالى حبكم وحب سعادتكم وسماحتكم، والذي ظهر شيء سبب القلق إنما هو ليس ذلك من عملنا ولكنه من شدة الزحام، والزحام أيضا دليل على حبكم، فنحن نرجوكم العفو ونسأل الله تعالى أن يتقبل هذه الجهود وهذا المؤتمر، ونسأل الله تعالى أن يعمم رسالة هذا المؤتمر إلى جميع المسلمين خاصة في الهند وإلى جميع المسلمين في العالم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یہ حقیقت ہے کہ ان حضرات نے اپنے جس تعلق کا اظہار کیا ہے وہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ میں ان کے سامنے کہتا ہوں کہ اتنا بڑا میڈیا اگر کوئی شخص اس کو بلائے تو 50 لاکھ روپیہ خرچ کرے۔ میں اگر قسم کھا کر کہوں کہ جمعیت نے 1 پیسہ بھی خرچ، یہ صرف ان حضرات کی محبت اور حسن عقیدت ہے، تو میں حانث نہیں ہوں گا۔ یہ ان حضرات ہی کی محبت ہے، اور انہوں نے اس پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانے میں جو کردار ادا کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیتا ہوں۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن سے میں ان کا شکریہ ادا کروں۔ شعیب اقبال صاحب کہاں ہیں؟ شعیب اقبال صاحب۔ تعداد کے اندر جو تاریخی رام اللہ میدان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ 10 لاکھ سے کم کی نہیں ہے۔ اس وقت پولیس اور انٹیلیجنس اور تمام ڈپارٹمنٹ نے بتایا ہے کہ 10 لاکھ کے قریب ماشاءاللہ جو فرزندان توحید یہاں پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ شیخ جو امام کعبہ ہے جناب السدیس صاحب، ان کی قیادت کے اندر مغرب کی جو ہے نماز ادا کی، اور اب انشاءاللہ تعالی ہم لوگ عشاء کی نماز ادا کرنے جا رہے ہیں۔ ساتھیوں، جیسا کہ ہمارے مولانا اشرف صاحب نے فرمایا، اشرف مدنی صاحب نے فرمایا کہ جو لوگ قصر کا ہے وہ لوگ اپنے جو باہر سے سفر میں آئے وہ 2 رکعت پڑھیں گے اور باقی لوگ اپنے 4۔ تو اس موقع پر میں ایک بار پھر اپنی جانب سے آپ تمام حضرات کا، دلی پولیس کا، ہمارے ایم سی ڈی اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ نماز ہوگی پہلے اذان، اور اذان کے بعد متصلاً 1-2 منٹ کے بعد 2 منٹ کے بعد نماز ہوگی۔ اس میں اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.